کیا منہ دکھاؤ گے آقا کو قبر میں؟ کیا چیز لے کر کے جاؤ گے قبر میں؟ یہ کہو گے فرشتے جب پوچھیں گے تو یہ کہو گے میری 70 بیگھے زمین تھی مجھے ہاتھ مت لگئی ہو؟ بولو کیا یہی کہو گے میری پردھان منتری سے بات تھی میرے پاس مت آئیو؟ کیا یہی کہو گے کہ لوگ تو میرے بہت نعرے لگاتے تھے تم بھی میرے پاس مت آئیو؟ کیا منہ دکھاؤ گے آقا کو جو صاحب شریعت ہے، قرآن ان پہ نازل ہوا، نماز کا تحفہ وہ لے کر کے آئے، مگر پھر بھی اپنی امت کے لیے پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کے رو رو کر کے انہوں نے دعائیں کی ہیں، اور تم نے کیا کیا اتنا بتاؤ؟ یا ہم نے کیا کیا؟ غفلت میں ہے ہم، دھوکے میں ہے ہم، شیطان ہمیں سبز باغ دکھا رہا ہے۔ اللہ کیا ہوگا اتنا اونچا مقام رکھنے والے، اتنا اونچا مقام۔ ایک مرتبہ میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جس ذات کا نام ہے ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے نا؟ بولو الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے انہیں اپنے کام کے لیے بلایا، کہا صدیق، کہا جی آقا ادھر آؤ۔ آ گئے۔ یار ان کا انداز الگ ہی تھا بھئی۔ آج تو باپ اپنے بیٹے سے ابے ادھر آ، یہ انداز ہمارا۔ کہا صدیق جی آقا ادھر آؤ۔ آ گئے۔ میرے آقا صدیق اکبر کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ ابو بکر صدیق بولے جی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، ارشاد فرمائے، ارشاد فرمائے۔ میرے آقا مسکرائے اور ایک انگوٹھی نکال کے دے دی، کہا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے، کہا جاؤ یہ انگوٹھی ہے اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی 2 3 انگوٹھی پہنے پھرو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھ، ایک ہی انگوٹھی پہننا، وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشا، ایک نگ کی۔ اللہ معاف فرمائے، اب تو جو لوگوں کے اعتبار سے اتنا بڑا پیر ہے اتنی زیادہ انگوٹھی ہیں اس کی۔ مجھے لگتا اگر 20 انگلیاں ہوتی تو 20 پہنے پھرتا۔ اسے کوئی شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے یہ شریعت سے دور ہے، خود بھی بھٹکا ہوا اور تمہیں بھی بھٹکا رہا۔ سمجھے؟ کہا ابو بکر جاؤ نام لکھا کے لاؤ۔ بولے ٹھیک ہے آقا۔ گئے لکھا کے، راستے میں ایک بات ذہن میں آئی، اللہ کا نام، لیکن جہاں پر اللہ کا نام ہے وہیں پر رسول اللہ کا نام بھی ہے۔ اب یہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ہر ادائیں اس کو پسند ہوتی ہیں۔ کہاں جہاں جہاں اللہ کا نام وہی وہی رسول اللہ کا نام، انہوں نے اپنی طرف سے آقا کا بھی لکھوا دیا۔ لکھنے والے سے کہا اللہ کا نام لکھ دے، رسول اللہ کا لکھ دے، مقام بتاؤں گا میں تمہیں مقام، اور پھر ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے پھر ایک مرتبہ دیکھیو، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے۔ نام لکھوا دیا، بڑے خوش ہوئے، میں نے آقا کا بھی نام لکھوا دیا، بہت خوش ہوئے۔ وہاں پہ دیکھا انگوٹھی پہ 2 کا نام، اللہ اور رسول اللہ کا۔ راستے میں دیکھا، پھر چوما، اللہ اور رسول اللہ کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آئے، دیکھا اللہ اور رسول اللہ کا نام۔ آقا کے ہاتھ میں، ابو بکر کام ہو گیا؟ جی آقا۔ کہنے والے تھے آقا میرا دل جو تھا نا پگھل گیا، میں نے آپ کا نام بھی لکھوا دیا۔ کہنے والے تھے
اپنے عشق کا اظہار کرنے والے تھے. اتنے میں آقا نے جب دیکھا تو آقا بولے ابو بکر میں نے ایک نام کو کہا تھا تم 3 کیوں لکھوا کے لائے ہو؟ کتنے بولو؟ ارے آقا 3؟ ابو بکر سوچنے لگے میں نے تو 2 کا لکھوایا تھا 3. آقا کتنوں کا نام ہے؟ کہا 3 کا نام کیوں لکھوا کے لائے ہو؟ بولے قسم واللہ یہ ہے اللہ کی قسم. بولے قسم ہے رب ذوالجلال کی آقا میں نے تو اللہ اور رسول اللہ کا نام لکھوایا. میں نے 2 کا نام لکھوایا 2 کا. اتنے میں اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو ابو بکر نے میرے نام سے میرے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو میں نے اپنے محبوب کے نام سے ابو بکر کے نام کو جدا نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا اونچا مقام. اگر تمہارا معاملہ ایسا ہو جاتا نا تو پورا گاؤں تمہیں ڈھوئے پھرتا. اب چاہے نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے, روزہ رکھتے یا نہیں رکھتے. اتنا میرا بتانے کا مقصد یہ مقام دیکھو جن کے لیے حضرت جبریل آ جائیں, جن کی تصدیق کے لیے تائید میں ادھر اس طرف سے حضرت جبریل آ جائے. کہا پیارے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ جب میرے محبوب کا نام مجھ سے جدا نہیں کیا تو پھر تیرے محبوب کا نام میں تجھ سے جدا کیوں کروں. اب تو یہ سوچتے کہتے ہیں ارے میرے لیے تو حضرت جبریل آئے تھے بہت موٹا تکیہ. مگر کوئی کہہ دے گا ابو بکر صدیق کی نماز چھوٹی؟ کوئی کہہ دے گا؟ میرے نبی نے ایک جملہ تو ایسا کہا ہے ابو بکر صدیق کے لیے مچل جاؤ گے سنو گے. کیا کہا؟ کہ ساری امت کا ایمان ایک پلے میں. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں جو آقا نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ ساری امت کا ایمان ایک پلے میں اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں. پھر بھی ابو بکر کے ایمان کا جواب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن نا سبحان اللہ. عائشہ نے پوچھا آقا آپ یہ کیوں کہتے ہیں اوروں کا بھی ایمان ابو بکر کا بھی ایمان؟ کہا نہیں عائشہ میرے ابو بکر کی بات کچھ الگ ہے. کہا کیا؟ کہا کوئی چیز ماننے کے لیے لوگ دلیل مانتے ہیں مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ معجزہ دے دو معجزہ دکھاؤ. کہا میں اللہ کا نبی ہوں. خیریت تشریف رکھیں. کہا کہ معجزہ دکھاؤ یا کوئی دلیل دو. مگر ابو بکر نے آج تک کوئی بھی دلیل نہیں مانگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ یار اتنا بڑا کامیاب انسان اس کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی. ایسا بندہ جس کو اللہ نے دنیا ہی میں کہہ دیا ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے ہاں دنیا ہی میں کہہ دیا ہو کہ یہ جنتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہہ دیا نہیں کہہ دیا؟ اور آقا کی بشارت غلط ہو سکتی ہے کیا؟ جس کو دنیا ہی میں کہہ دیا یہ جنتی ہے پھر بھی ایک قدم ان کا خلاف شرع کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا.